الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين محترم علماء کرام، دوستو، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اور آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ مجھے آنے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مجلس آپ نے سجائی ہے۔ اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں، گرمی کے باوجود، دھوپ کے باوجود۔ ماشاءاللہ ہمارے احباب، ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں۔ اللہ ہمارے آنے جانے کو قبول فرمائے، ہماری اس مجلس کو اللہ ہماری نیکیوں میں شمار کر دے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اسلام ایک ایسی سوسائٹی اور ایک ایسے سماج کو بنانا چاہتا ہے جس سوسائٹی کی بنیاد نیکی اور تقوی کے اوپر، جس سماج میں انسان اپنے منہ میں اترنے والے ہر لقمے کو یہ سوچ کر کے اور یہ دیکھ کر کے اتارتا ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اسلام ایک ایسی سوسائٹی چاہتا ہے جہاں کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، حرام طریقے کا کوئی پیسہ، حرام طریقے کی کوئی کمائی اپنے بلڈ میں، اپنے خون میں شامل نہ کی جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اسلام ایسا سماج اور ایسی سوسائٹی کو بنانا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے حلال و حرام کا کانسیپٹ رکھا ہے۔ اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کا جو جی چاہے آپ کھا لیں، نہیں۔ اسلام نے حلال اور حرام کو کلیئر کیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کو ان لمیٹڈ بنایا ہے،
حرام کو لمیٹڈ بنایا. قرآن و سنت میں کہیں حلال کی لسٹ نہیں ہے، حرام کی لسٹ ہے. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. حرام کے بارے میں بتایا گیا. اور حرام کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حلال ہیں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے کی آیت. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سارے انسانوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم حلال چیزیں کھاؤ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگو، زمین کے اندر جتنی حلال اور پاکیزہ چیزیں، ان تمام چیزوں کو تم کھا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تمہیں شیطان کے فٹ اسٹیپ سے بچنا ہے، تمہیں شیطان کے نقش قدم سے بچنا ہے. شیطان بار بار چاہے گا کہ تمہارے اندر حرام کا لقمہ چلا جائے، تم حرام کھا کر کے اللہ کو ناراض کر دو، شیطان کو خوش کر دو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خبردار تم شیطان کی پیروی نہ کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا بہت بڑا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اسی سورہ بقرہ میں تھوڑا اور آگے بڑھیں. یہ تو اللہ نے ساری انسانیت کو خطاب کیا. اسی سے 4 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو پاک اور حلال روزی دی ہے تم اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حرام کھاتا ہے، جو حرام کمائی اپنے گھر میں لاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ناشکرا ہے. اللہ کا شکر اس میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو حلال کو اپنے لیے آپ کافی سمجھیں اور حرام کے قریب بھی آپ نہ پھٹکیں. اور یہ تو ساری انسانیت کو خطاب ہو گیا، اہل ایمان کو خطاب ہو گیا. اب آ جائیے قرآن کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب کیا. کیا اللہ کا کوئی رسول حرام کھا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی رسول حرام کھا لے. مگر اللہ نے اپنے رسولوں سے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولو، تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم، میں تمہارے ہر عمل سے خوب واقف ہوں. اللہ نے اپنے رسولوں سے یہ بات کہہ کر کے رسولوں کی امتوں کو یہ میسج دیا ہے کہ حلال چیزیں کھا کر کے پھر تم نیک عمل کرو. جب تک تم حلال چیزیں نہیں کھاؤ گے تمہاری کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا کنسیڈر نہیں کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کاؤنٹ ہی نہیں کی جائے گی، تمہاری ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد اپنی بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اہل ایمان کو دیا وہی حکم اپنے رسولوں کو دیا. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم بھی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، اور اللہ نے رسولوں سے بھی یہی بات کہی کہ تم بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی بہت طویل سفر کر کے، بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے. اشعثا اغبرا، اس کے بال پرا گندا ہو جاتے ہیں لمبے سفر کرنے کی وجہ سے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں لمبے سفر کی وجہ سے. یطیل السفر، وہ لمبا سفر کرتا ہے. یمد یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلاتا ہے. دیکھیے یہ سب قبولیت کے اسباب ہیں. آپ سفر میں ہوتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے. آپ کی حالت جب بیچارگی والی ہوتی ہے، آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، آپ کا بال پرا گندا ہے، آپ بالکل عاجز اور بالکل بیچارے بنے ہیں، اس کیفیت میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ سارے قبولیت کے اسباب ہیں. لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، کپڑے ڈسٹی ہو چکے ہیں، بال پراگندہ ہیں،
اور ہاتھ پھیلا کے دعا، اللہ کے سامنے ہاتھ جب اٹھا کے بندہ دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ربی کہہ کر کے دعا کرتا ہے، اور جب اللہ سے یا ربی کہہ کر کے دعا کیا جائے تو وہ دعا بھی اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کی پرورش حرام کمائی کی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ حرام کھانے اور کمانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی دنیا میں میرے بھائیوں اسی لیے آئے تھے، ہمیں بتانے کے لیے آئے تھے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی ڈیوٹی تھی، یہ ہمارے نبی کا کام تھا، آپ دنیا کو حلال و حرام بتانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، او لوگو ہم نے تم کو جو نبی دیا ہے اس نبی کا یہ کام ہے وہ پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ وہ حلال کلیئر کر کے بتا دیتے ہیں اور حرام کلیئر کر کے بتا دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری شریعت میں حلال و حرام بالکل کلیئر ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بالکل کلیئر ہے اور حرام بھی بالکل کلیئر ہے، اور حلال و حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ والی ہیں، جو شک والی ہیں، جو مشتبہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ان مشتبہ چیزوں سے، ان ڈاؤٹ والی چیزوں سے بچ جائے گا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اس نے اپنی آبرو کو بچا لیا۔ کَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ، پھر آگے اللہ کے نبی ایک مثال دیتے ہیں، جیسے کوئی بکریوں کو چرا رہا ہے، کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے اور کسی دوسرے کی سرحد کے پاس، کسی دوسرے کی بارڈر کے پاس اپنی بکریوں کو لے کے جاتا ہے، اس کی سرحد کے پاس، اس کی بارڈر کے پاس اور اس کے کھیت کی جو لمٹ ہے اس لمٹ کے پاس لے جا کر کے اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ جب بارڈر کے قریب جائے گا تو اس بات کا ڈر موجود ہے کہ بکریاں بارڈر کو کراس کر جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ہر بادشاہ کی ایک بارڈر ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اور آپ کے لیے جو لمٹ بنائی ہے، جو بارڈر بنائی ہے، الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ کی بارڈر اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جس نے کراس کر لیا اس نے اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر کو کراس کر لیا، اس نے اللہ کی بنائی ہوئی لمٹ کو کراس کر لیا۔ یہ ہے اسلام، حلال بالکل کلیئر ہے اور حرام بالکل کلیئر ہے۔ اگر کوئی چیز ڈاؤٹ والی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی آبرو کی حفاظت چاہتے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچو، اس کو اوائڈ کرو۔ اور یہی پیغام نبی اکرم نے دیا ہے، یہی پیغام صحابہ نے دیا ہے، یہی پیغام اس امت کے اسلاف نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا نواسا، آپ کا لاڈلا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھیل رہے ہیں، 4 یا 5 سال کی ان کی عمر ہے۔ مسجد نبوی میں کچھ کھجوریں آئی ہیں، صدقہ کی کھجوریں آئی ہیں، کنارے رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت حسن 4-5 سال کے بچے ہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ کھجور کس چیز کی آئی ہے۔ انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈالنے لگے۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے ان کے ہاتھ سے وہ کھجور چھین لیتے، ان کے منہ میں سے نکال لیتے، مسئلہ حل تھا، مسئلہ ختم تھا۔ مگر نبی نے اتنا نہیں کیا، نبی نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے اس 5 سال کے بچے کو ٹریننگ دی کہ یہ حرام ہے، تجھے نہیں کھانا۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی اپنے نواسے سے کہتے ہیں ککھن ککھن، بیٹا اس کھجور کو تھوک دے، نکال دے۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے۔ اما شعورتا انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے۔ تو میرا نواسا ہے، تو میری بیٹی کا بیٹا ہے، تیرے لیے بھی یہ صدقہ کا مال حرام ہے۔ اے میرے بچے یہ حرام چیز ہے، تجھے نہیں کھانا ہے۔ اللہ کے نبی 5 سال کے بچے کو حلال و حرام بتاتے ہیں۔
یہ احتیاط ہے نبی کی، اور یہی احتیاط برتی ہے صحابہ کرام نے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام آتا ہے، ان کے لیے پیسہ کما کے لاتا ہے، ایک دن کچھ کھانے کی چیز لاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اس کو منہ میں ڈال لیتا ہے، کہتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ کھانے کی چیز، یہ مٹھائی میں کہاں سے لایا ہوں؟ کہتا ہے میں دور جاہلیت میں کوہانت کرتا تھا۔ کوہانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے مستقبل کے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں بتانا، جیسے کچھ لوگ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے بتاتے ہیں، کوئی طوطا رکھے ہوتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں نا، پامسٹ وغیرہ، مستقبل کا حال بتانے والے۔ جو دنیا کے مستقبل کا حال بتاتے وہ بیچارے سڑک پر بیٹھ کر کے کھاک چھانتے ہیں۔ ارے جب سب کا مستقبل پتا ہے تو تجھے اپنا بھی مستقبل پتا ہونا چاہیے، تو بیٹھ کے سڑک پہ کیوں کھاک چھان رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ غلام کہ میں کوہانت کرتا تھا اور اسی کی یہ کمائی ہے، مجھے آتا جاتا کچھ نہیں تھا، ایسے ہی بیوقوف بناتا تھا، آج ایک پرانا مرید مل گیا، اس نے یہ مٹھائی لا کے دی تھی، میں نے وہ میں لے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق کے اندر ہاتھ ڈال کر کے طے کر دی، الٹی کر دی، وامٹنگ کر دی، اور پورا وہ جو سامان آپ نے کھایا تھا وہ نکال دیا۔ وہاں یہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا کہ کھا لیا تو کھا لیا، اگر میرے کنٹرول میں ہے میں باہر نکالوں گا، میرے پیٹ کے اندر حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صحابہ کی احتیاط۔ اور آگے بڑھیے، عبداللہ بن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے والد مبارک کا واقعہ سیرت نگاروں نے اور تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ ایک شخص کے باغ میں کام کرتے تھے، کسی پھل کا باغ تھا، اب اس باغ کی دیکھ ریکھ ان کے ذمے تھی۔ ایک دن مالک کا گزر ہوا، اس نے کہا کہ اس باغ کا جو پھل ہے، اس نے کہا کہ یہ پھل لیتے آؤ، تھوڑا سا توڑ، مان لیجیے انگور کا پیڑ تھا، میں مثال دے رہا ہوں، انگور لیتے آؤ۔ اب وہ نوکر جو تھا وہ انگور لے آیا، اس نے کہا تھا میٹھے انگور لانا، وہ کہیں سے انگور کے کچھ گچھے توڑ کے لے آیا۔ مالک نے چکھا تو انگور بڑے کھٹے تھے، اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا میٹھا لاؤ، تم کھٹا لے آئے۔ تو کہا کہ مالک مجھے کیا پتا کہ کون سے انگور کھٹے ہیں کون سے میٹھے؟ تو کہا کہ کیا تم نے آج تک چکھا نہیں کہ کون سا کھجور کھٹا ہے کون سا میٹھا ہے، کون سا انگور کھٹا ہے کون سا میٹھا ہے؟ تو نوکر کہا کہ مجھے کیا معلوم، مجھے آپ نے انگوروں کے کھانے کی ذمہ داری نہیں دی ہے، آپ نے مجھے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی، میں کیسے انگور کو اپنے منہ میں ڈال سکتا ہوں؟ یہ بات سن کر کے وہ بہت حیران ہوا وہ مالک، یعنی اتنا ایماندار بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ تلاش کر رہا ہوں، کیسا رشتہ مجھے کرنا چاہیے؟ تو نوکر نے، بڑا ہوشیار تھا، ذہین تھا، اس نے کہا دیکھیے رشتوں کے 4 معیار ہوتے ہیں، کرسچنز کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یہودیوں کے ہاں مال دیکھا جاتا ہے، اہل عرب خاندان اور حسب و نسب دیکھتے ہیں، اور اسلام نے دینداری کو ترجیح دینے کی بات کہی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ کوئی دیندار رشتہ مل جائے تو آپ اس کو ترجیح دیں۔ کہا کہ مجھے آج ایک دیندار رشتہ مل گیا ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک دیندار رشتہ تلاش کر رہا تھا، وہ دیندار رشتہ مجھے مل گیا ہے، اے مبارک میں اپنا داماد تمہیں بنانا چاہتا ہوں، تمہارے جیسا دیندار شخص مجھے نہیں ملے گا۔ یہ مبارک تھے، عبداللہ بن مبارک کے والد تھے، اس مالک نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی، ان کی ایمانداری، ان کی نیکی، ان کے تقوی کی وجہ سے، اور آگے انہی مبارک کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، عبداللہ بن مبارک، جو اپنے دور کے بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے امام گزرے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے میرے بھائی۔ امام بخاری کے والد کا نام کسی کو معلوم ہے؟ علماء کو چھوڑ کے کوئی بتائے کیا نام ہے؟ نہیں، ان کے والد کا نام، ان کے ابو کا نام۔ امام بخاری کا اصل نام ہے محمد اور آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل۔ تو امام بخاری کے جو والد تھے وہ جب مرض الموت میں تھے تو امام احمد ابن حفص اس دور کے بہت بڑے محدث تھے۔ اچھا، امام بخاری کے والد بھی محدث تھے، امام بخاری خود تو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کے والد بھی بہت بڑے محدث تھے۔ تو ان کے والد کے پاس ایک محدث آئے، احمد ابن حفص، والد کا آخری ٹائم ہے امام اسماعیل کا۔ تو امام احمد ابن حفص نے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے، کیا کیفیت آپ محسوس کر رہے ہیں؟ تو امام اسماعیل نے، امام بخاری کے والد نے کہا کہ اللہ کی قسم، جہاں تک میں جانتا ہوں
لیس عندی درہم من حرام ولیس عندی درہم من شبہ. کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں میرے پاس حرام کمائی کا ایک درہم بھی نہیں ہے، حرام کمائی کا ایک درہم بھی میرے گھر میں نہیں، اس بات کی میں گارنٹی لے سکتا ہوں. اور ایسا بھی کوئی درہم میرے گھر میں نہیں ہے جو ڈاؤٹ والی شبہ والی کمائی کا ہو. ایک تو حرام ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ ڈاؤٹ ہے، شک ہے. کہا کہ شک والا بھی کوئی درہم میرے گھر میں نہیں. امام احمد ابن حفص کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد کی یہ بات سن کر کے میں اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھنے لگا. مجھے لگا کہ کیا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں؟ پھر مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی کہ جب باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا درجہ دیتا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا تو اللہ نے 2 یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کروائی تھی حضرت خضر سے. آج مجھے وہ آیت یاد آئی کہ امام بخاری کے باپ اتنے نیک ہیں، اس لیے امام بخاری کا یہ درجہ اور یہ مقام ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارے اسلاف تھے، حلال و حرام کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو تھے. مگر آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہاں تو پیسہ کمانے کی ایک ریل لگی ہوئی ہے، پیسہ کمانے کی ایک ریس لگی ہے. پیسہ کمانا ہے، حلال آئے حرام آئے، جائز آئے ناجائز آئے، جس طریقے سے بھی آئے، بس ہمیں کروڑ پتی بننا ہے، ہمیں پیسے کمانا ہے. یاد رکھو یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال. ایک ایسا دور قیامت کے پہلے آئے گا جب انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے. قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، مال کہاں سے کمایا آپ نے اور کہاں خرچ کیا آپ نے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور تو نے مال کہاں پر خرچ کیا. یہ حساب ہوگا ہم سے اور آپ سے، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. حرام کی کمائی اگر ہم اپنے بچوں کو لا کے کھلا رہے ہیں میرے بھائی، ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جہنمی بنا رہے ہیں. کون ایسا انسان ہے جو اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنا پسند کرے؟ ہم سب اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں، اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے گھر میں حرام کمائی لا کر کے اپنے بچوں کو کھلائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو جسم حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے، جس بدن کے اندر حرام کمائی کا خون دوڑتا ہے، فالنار اولا بہی، جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو حلال و حرام کی فکر کرنی چاہیے. اب آئیے چند ایسی مشہور صورتیں حرام کمائی کی جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں، ذرا ہم ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ حرام کمائی کی کون کون سی صورتیں آج ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج اور چل رہی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز اور سب سے خطرناک چیز، اور اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ کامن چیز اگر کوئی بن چکی ہے تو وہ ہے سود اور بیاج. سود اور بیاج کی رقم آج مسلمان، شاید کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں سود اور بیاج کی رقم نہ آتی ہو اور سود اور بیاج میں کوئی گھر انوالو نہ ہو. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہے، شرک کے بعد جتنا خطرناک انداز اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں استعمال کیا ہے، قرآن میں کسی اور گناہ کے بارے میں استعمال نہیں کیا. پہلے تو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے. تم سود کے ذریعے کروڑوں کی دولت کما لو، لیکن اللہ کا وعدہ ہے مٹا دے گا. تمہاری دولت ایک دن خاک میں ملے گی، وہ دولت تمہارے حق میں فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی. جس کمائی کے اندر سود شامل ہو وہ کمائی کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا لین دین بند کر دو. اب تک تم نے جتنا سود لے لیا، اب آج کے بعد تم کوئی سود کا لین دین نہ کرنا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ.
کس کی مجال ہے، کس کی ہمت ہے، اللہ سے جنگ کرے گا، رسول سے جنگ کرے گا۔ سود کھانے والا اور بیاج کھانے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے، رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کے کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور آپ نے فرمایا کہ ہم سوا، وہ سب کے سب برابر ہیں، سب کو برابر قرار دیا اللہ نے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج دھڑلے سے مسلمان سود کھاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، دوسروں کو ادھار دیتے ہیں، سود پر ادھار دیتے ہیں۔ کہتے صاحب میری دولت ہے، میں ایسے کیسے کسی کو دے دوں؟ یاد رکھو، یاد رکھو، شریعت کا بڑا سیدھا سا سمپل سا اصول یاد رکھو، قرض کے اوپر جو منافع اور جو پروفٹ لیا جائے وہی سود ہے۔ قرض کے اوپر آپ کوئی پروفٹ نہیں لے سکتے، اگر آپ لیتے ہیں تو وہ سود ہے۔ اور اسی لیے کہیں کہیں جو مکان لوگ کرائے پر لیتے ہیں تو اس میں ایک شکل ایسی آتی ہے کہ ایک بڑا ہیوی ڈپازٹ جس کو بولتے ہیں، کہ مکان مالک کو ایک ہیوی ڈپازٹ دیتے ہیں، ایک بڑی رقم دیتے ہیں، اور بڑی رقم دینے کے بعد وہ مکان مالک جو ہے وہ رقم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ اس کے مکان میں رہتا ہے، اور جب یہ خالی کرتا ہے تو وہ رقم اس کو ریٹرن مکان مالک لوٹاتا ہے۔ یہ شکل صحیح نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک طریقے سے آپ نے ادھار دیا اس کو 5 لاکھ 10 لاکھ، اور اس ادھار پر آپ نے پروفٹ یہ لیا کہ آپ اس کے مکان میں بغیر کرایہ دیے رہ رہے تھے۔ تو کرایہ نہ دینا اور ہیوی ڈپازٹ دے کر کے مکان میں رہنا، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے جو ہمارے یہاں بہت عام طور سے رائج ہے۔ بینکوں میں ہم جو پیسہ رکھتے ہیں اس میں انٹرسٹ آتا ہے، ہر 6 مہینے پر اسٹیٹمنٹ آتا ہے، ہر 4 مہینے پر اسٹیٹمنٹ آتا ہے، ہر کوارٹر پر بینک آپ کے پاس بک میں مینشن کر دیتا ہے اتنا آپ کے انٹرسٹ کا پیسہ ہے۔ اس پیسے کا کیا کیا جائے؟ یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ سود کے پیسے کا کیا کیا جائے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ اس سود کی رقم کو بینک میں رکھا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ ہمارا پیسہ ہی نہیں ہے، جب ہمارا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ مگر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے تو یہ کہنا کہ ہمارا نہیں ہے تو بیکار بات ہے۔ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا تو ہم تو اس کو یوز کر سکتے ہیں نا، ہم یوز نہیں کریں گے، بینک میں وہ اکٹھا ہوتا رہے گا تو ظاہر ہے بینک اس سے اور دوسروں کو سود دے گا۔ اس لیے اس بارے میں جو زیادہ مضبوط بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سود کی جو رقم ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جائے، ہر سال اس رقم کو نکال کر کے کسی بھی ضرورت مند کو دے دیا جائے، کسی بھی مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے دے دیا جائے، کوئی مان لیجیے آج کل ہندوستان کے جو حالات ہیں، کسی کے اوپر فراڈ قسم کے کیسز چل رہے ہیں، اس کے قانونی کارروائی کے لیے وہ پیسہ دے دیا جائے، یا جہاں بھی ہم ضرورت مند سمجھ میں آ رہا ہے وہ پیسہ دے کر کے، اس لیے کہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے۔ اس پیسے کو ہم اپنی ذات پر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرسٹ ہے، بس وہ پیسہ کہیں استعمال ہو جائے، اس میں نہ تو ثواب کی نیت رکھنا ہے نہ اس میں ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہ ہے سود کا مسئلہ۔ اب اور آگے بڑھیے۔ دوسری چیز جو بہت رائج ہے اس وقت سماج میں، اور جب سے موبائل کا دور چلا ہے، سوشل میڈیا کا دور چلا ہے، وہ شکل بھی بہت زیادہ رائج ہو رہی ہے حرام کمائی کی، اور وہ ہے جوا کی شکل، جس کو شریعت میں قمار کہا گیا یا میسر کہا گیا۔ یہ جوا بھی حرام ہے میرے پیارے صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوئے کے بارے میں بڑی سخت، بہت سخت لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے کے تیر جن کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے، اور یہ آستانے جن کے اوپر غیر اللہ کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں گندی چیزیں ہیں۔ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، ان سے تم بچو، لعلکم تفلحون، تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم کو لڑا دے، تمہارے
दिलों में नफरत पैदा कर दे। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, और शराब और जुए के चक्कर में पड़ करके तुम अल्लाह को भूल जाओ और नमाज से गाफिल हो जाओ। आजकल आईपीएल का मैच चल रहा है, कितने नौजवान हैं धड़ल्ले से सट्टाबाजी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। ये टीम जीतेगी तो मैं 1000 रुपया तुझे दूंगा, ये हार जाएगी तो 1000 रुपया तू मुझे देगा। ये सट्टा नहीं है, जुआ नहीं, धड़ल्ले से खेला जा रहा है। और अब बाकायदा मोबाइल के ऊपर बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, माई ड्रीम करके, और कौन कौन से ऐप आ रहे हैं जो खुलेआम जुआ खिलवा रहे हैं, और हमारा नौजवान उस जुए का आदी बन रहा है। और ये जो जुआ होता है, जब एक मर्तबा इसकी लत लग जाती है तो याद रखिए, इंसान अगर जुए का आदी हो गया तो अपने घर की जरूरत की चीजों को बेचने लगता है। हालात ये हो जाते हैं कि अपने माँ बाप का पैसा चुरा के बेचने लगता है, अपनी माँ के जेवरात बेचने लगता है, अपने घर की जरूरत की चीजें बेचने लगता है। ये जुआ इतनी खराब लत है। दौरे जाहिलियत में लोग जुए में अपनी बीवियों तक को हार जाया करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि शैतान जुए के जरिए 2 काम करवाना चाहता है। एक तो तुम्हें लड़ाना चाहता है, जब जुए में इंसान हारेगा गुस्सा पैदा होगा, सामने वाले को कत्ल भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है। और जुए का दूसरा नुकसान यह है, जुए के अंदर एक किस्म का एडिक्शन है, एक किस्म का नशा है। जो किसी भी तरीके के जुए में गिरफ्तार होगा फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो नशे के दलदल की तरह उसमें धंसता चला जाएगा। तो ये दूसरी चीज है मेरे भाइयों, जिससे हमें और आपको बचना है। हराम कमाई की ये दूसरी जो है राय शक्ल है। इसी तरीके से हराम कमाई की एक और शक्ल है रिश्वत का देना और लेना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लानल्लाहु राशी वल मुर्तशी, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया अल्लाह की लानत हो रिश्वत देने वाले पर और रिश्वत लेने वाले पर। ठीक है, हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजली का एक मीटर लगवाने के लिए भी हमें जब तक अधिकारियों को और ऑफिसर्स को कुछ पैसे न खिलाओ तो बिजली का मीटर नहीं लग सकता। तो जहां इस तरीके के हालात हैं वहां भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो सही तरीका है, जो हम जहां तक बच सके बच जाएं, लेकिन जहां कोई और ऑप्शन ना हो और वो काम हमारी बुनियादी जरूरत की चीज हो, ठीक है। रिश्वत देना आपकी मजबूरी हो सकती है, रिश्वत लेना आपकी कभी मजबूरी नहीं हो सकती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। और कुरान में फरमाया अल्लाह ने वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास, अपने मामले को हाकिम के पास ले जाके, जज के पास ले जाके, इंस्पेक्टर के पास ले जाके, मिनिस्टर के पास ले जाके और कारपोरेटर के पास ले जाकर के लोगों का माल नाजायज तरीके से खाना, ये भी हराम है। यानी रिश्वत की कोई भी शक्ल इस्लाम जो है उसको जायज करार नहीं देता है, वो हराम है। इसी तरीके से नाजायज और हराम कमाई की एक सूरत यह भी है मेरे भाई कि हम किसी हकदार का हक मार दें। किसी का हक है हमारे जिम्मे और हम वो हक ना दें, यह भी हराम कमाई की एक शक्ल है। अगर हमने दुनिया में हकदारों का हक नहीं दिया तो कल कयामत के दिन हमें देना पड़ेगा। दुनिया में पैसे के बदले पैसा देते हैं, दुनिया के में जमीन के बदले जमीन देते हैं, कल कयामत के दिन की करेंसी हमारी नेकियां और हमारे गुनाह होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिया, तुम जरूर हकदारों को उनका हक दे दोगे, जरूर हकदारों को उनका हक तुम्हें कयामत के दिन देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहां तक कि सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी पर कोई जुल्म और सितम किया है तो उसका भी हिसाब देना होगा। जानवरों से भी किसास लिया जाएगा। जब जानवरों से किसास लिया जाएगा जो कि मुकल्लफ नहीं है, हम तो मुकल्लफ हैं, हमारे ऊपर शरीयत लागू होती है, अप्लाई होती है। मेरे प्यारे साथियों, हमने किसी का हक मारा है तो हमें हिसाब देना। आज ऐसे ऐसे लोग मसला पूछते हैं, मौली साहब वजू करने के दौरान अगर पानी अनजाने में हलक के नीचे चला जाए तो रोजा बचेगा कि टूट जाएगा? मौली साहब ब्रश करने से रोजा रहेगा कि टूट जाएगा? ये सवाल वो पूछता है जो अपनी बेटी का वरासत का हक मार के बैठा हुआ है। ये सवाल वो पूछता है जिसने अपनी बहन के वरासत के हक को कसब करके बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, रोजे की हालत में हलक के अंदर पानी का चला जाना ये कोई बड़ी चीज नहीं है इसके मुकाबले में कि इंसान किसी का हक मार के बैठ जाए, बहन की वरासत डकार के बैठ जाए, बेटी का हक मार के बैठ जाए। आज समाज में ये सूरतें भी आम हैं कि एक दूसरे का हम हक मारते हैं।
میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو، اگر ہم نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہے، کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کیا ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہمارے روزے برباد ہو جائیں گے، ہماری نمازیں برباد ہو جائیں گی، ہمارے حج اور عمرے برباد ہو جائیں گے، اور سامنے والے کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور گھسیٹ کر کے ایسے انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس امت کا سب سے بڑا مفلس قرار دیا اللہ کے نبی نے اس انسان کو جو حقوق و لباد کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہو۔ تو کسی کا حق مارنا یہ بھی حرام کمائی کی ایک بہت رائج شکل ہے۔ اسی طریقے سے حرام کمائی کی ایک رائج شکل یہ بھی ہے کہ آپ کی زمین ہے، آپ کی زمین کے بازو میں پڑوسی کی زمین ہے، آپ نے دھوکے کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے پڑوسی کی زمین کا تھوڑا سا حصہ اپنی زمین میں ملا لیا۔ کسی کی زمین کو آپ نے ہڑپ لیا، چاہے وہ زمین تھوڑی سی ہو چاہے زیادہ ہو۔ یاد رکھیے، جو دوسروں کی زمین کو ہتھیا لے، ایسے گنڈوں اور ایسے کرمنل، ایسے مجرموں کے لیے اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من اخذ قید شبر من الارض، جس نے ایک بالشت کسی کی زمین کو ہتھیا لیا۔ ایک بالشت مطلب یہ ہمارے ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے، اس کو اردو میں بالشت بولتے ہیں۔ ایک بالشت اگر کسی کی زمین آپ نے ہتھیا لی، کسی نے ہتھیا لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طبق من سبع اراضین یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے۔ میرے بھائیوں، کس کے اندر مجال ہے، کس کے اندر ہمت ہے کہ 7 زمینوں کا طوق اپنی گردن میں پہنے؟ خبردار، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ روپیہ، یہ پیسہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ اپنی آخرت برباد نہ کرو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کا مستقبل برباد نہ کرو۔ اگر آپ نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیا لی، آپ کی نسلوں کو تباہ ہونا پڑے گا، آپ کے بچوں کو، آپ کے پسماندگان کو، اور آپ کی بعد آنے والی نسلوں کو پچھتانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کسی کی زمین کو ہتھیانا اور کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی حرام کمائی۔ اسلام حلال کمائی پر آپ کو ابھارتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف عبادت کریں اور بیوی بچوں کے لیے کمائی کی فکر نہ ہو۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، یہ رہبانیت ہے۔ اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اسلام اس پر رد کرتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ محنت کیجیے، آپ اپنے بال بچوں کی ضرورت کو پورا کیجیے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد، اللہ کو یاد کرنے کے بعد آپ کا پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تم نماز کی طرف دوڑو، تم خطبے کی طرف دوڑو۔ بعض جگہوں پر یہ شکل بھی رائج ہے کہ بالکل امام کا خطبہ جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تب لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور جلدی سے 2 رکعت پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کا مذاق ہے، یہ جمعہ کے دن کا مذاق ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے کہا کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ کے ذکر میں جمعہ کی نماز بھی شامل ہے اور خطبہ بھی شامل ہے۔ امام کا خطبہ بھی سننا آپ کے لیے جو ہے مستحب ہی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، آپ خطبہ جمعہ میں شامل ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ اسلام بیکاری کا مذہب نہیں ہے، اسلام کاہلی کا مذہب نہیں ہے، اسلام بیکار رہنے کا مذہب نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چھوٹا موٹا محنت مزدوری کا کام بھی کر سکتے ہیں تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لَأَن يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى زَارِهِ، تم میں سے کوئی انسان اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھر لاد لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائے اور جس کی مرضی ہو اس کو دے، جس کی مرضی ہو نہ دے۔ اسلام گداگری کا مذہب نہیں ہے، اسلام محنت کرنے کا اور پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے، بخاری کی روایت ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہترین کوئی کمائی نہیں کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے
اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سی کمائی سب سے بہترین ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین کمائی البیع المبرور، ایسا کاروبار ہے جو نیکی کے اوپر مشتمل ہو، جس کاروبار میں ایمانداری ہو، جس کاروبار میں ٹرانسپیرنسی ہو، جس کاروبار میں کوئی فراڈ نہ ہو۔ حرام کمائی کی یہ شکل بھی ہمارے یہاں ہے۔ کاروبار ہو رہا ہے لیکن کاروبار میں دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، اپنے مال کی جھوٹی تعریف کی جا رہی ہے اور غلط مال کو صحیح بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے نبی کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکے باز، فراڈ کرنے والا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ نبی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کاروبار کرتے ہیں، جب دو لوگ آپس میں لین دین کرتے ہیں، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور کلیئر بات بولتے ہیں، اپنی بات میں کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، بالکل کلیئر ہر بات بولتے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اور اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور بات کو چھپا کر کے کام کرتے ہیں، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان کے کاروبار کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ تو کاروبار میں فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، یہ بھی حرام کمائی کی ایک صورت ہے جو بہت مسلمانوں میں آج رائج ہے۔ اور افسوس کی بات تو تب ہوتی ہے جب ماشاءاللہ ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، چہرے پر بھرپور شرعی داڑھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی پیاری پیاری باتیں ہیں زبان پر، سامنے والا سوچتا ہے کہ یار یہ تو بہت نیک بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے، اور فٹ سے اس سے کاروبار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے ارے میں تیرا جماعتی بھائی ہوں، میں تیرا دینی بھائی ہوں، تیرے عقیدے پر ہوں، تیرے مسلک پر ہوں۔ انسان اللہ کے نام پر اور دین کے نام پر جلدی بیوقوف بن جاتا ہے، اور جب اس سے کاروبار کرتا ہے، اس سے لین دین کرتا ہے، تو 10 لاکھ کا مال لے کر کے وہ ایسا غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا ہے۔ مسلمان کی پہچان اس کی صداقت، اس کی سچائی، اس کی ایمانداری سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں منافق کی نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی 3 پہچان ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ہمیں اور آپ کو منافق کی ان 3 علامتوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، حرام کمائی کی ایک اور رائج شکل ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کا بزنس کریں جو حرام ہے۔ کہیں کہیں بیڑی کا کاروبار ہوتا ہے، بیڑی بنتی ہے، گھر میں عورتیں بیڑی بناتی ہیں اور اسی سے گھر کا گھر چلتا ہے، اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ اگر عورتوں کو ہم یہ کوئی کام نہیں دیں گے تو وہ بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ عورتوں کو مصروف رکھنے کے لیے، ان کو بزی رکھنے کے لیے گھر میں ان سے بیڑی بنوائی جاتی ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز حرام ہے، اگر ہم بیڑی کو حرام مانتے ہیں، اور یقیناً حرام ہے، جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو وہ چیز حرام ہے، اور بیڑی تو نقصان دہ بھی ہے اور پلس اس کے اندر نشہ بھی ہے، تو جو چیز حرام ہے اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 چیزوں کا کاروبار کرنے سے منع کیا۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے مسند احمد کی۔ آپ نے کتے کی قیمت سے منع کیا، کتے کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ وَعَن مُهْرِ الْبَغِي، اور زانیہ کی جو قیمت ہوتی ہے، جو زنا کی کمائی ہوتی ہے، اس کمائی کو اللہ کے نبی نے سب سے خبیث کمائی قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے کتے کی کمائی سے اور زانیہ کی کمائی سے، اور آپ نے شراب کی تجارت سے آپ نے منع کیا اور اس کو حرام قرار دیا۔ تو جو چیز بذات خود حرام ہے، جو شریعت کے اندر حرام ہے، ایسی چیز کا آپ بزنس نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو سمپل سا اصول ہے کہ جو چیز حرام ہے، اس حرام چیز میں کسی بھی طریقے کا سپورٹ کرنا بھی حرام ہے۔ اس لیے آپ کسی حرام چیز کا بزنس نہیں کر سکتے، یا اگر آپ کے ذریعے حرام چیز پروموٹ ہو رہی ہے، آپ حرام چیز کا ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں، حرام چیز کا پرچار کر رہے ہیں، آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور آپ حرام چیزوں کا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، شراب کا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، زنا کے اڈوں کا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، تو یہ سافٹ ویئر بنانا بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ حالانکہ سافٹ ویئر بنانا اپنے آپ میں جائز عمل ہے، مگر وہ جس پرپز کے لیے یوز ہو رہا ہے، شریعت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز حرام تک لے کے جاتی ہے تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ تمام حرام کی جو رائج شکلیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے،
یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے، بڑی آزمائشوں کا دور ہے۔ ہمارا نوجوان جب پڑھ لکھ کر کے میدان عمل میں آتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بینک میں جاب ملتی ہے، اس کو انشورنس سیکٹر میں جاب ملتی ہے، اس کو حرام چیزوں میں جاب ملتی ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، جائے تو کہاں جائے۔ اگر وہ جاب نہیں کرتا ہے، گھر میں بے روزگاری کے طانے ملتے ہیں، بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر ایسے حالات آ جائیں آپ کے اوپر، آپ کوئی مزدوری کا کام کر لینا، کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لینا، مگر حرام کا راستہ کبھی نہ اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی اگر اپناتے ہوئے آپ نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا، یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ وہ لوگوں جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو، سود اور بیاج کا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قطعاً یہ نہ سوچے کہ میں چھوڑ دوں گا تو میں گھاٹے میں پہنچ جاؤں گا، اگر میں نے سود کا کام چھوڑ دیا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ سود کو چھوڑ کر کے جو تیرا نقصان ہوگا وہ اس نقصان سے بہت ہلکا ہے جو تو سود کے ذریعے کما رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جب کسی کو سامان تول کے دیتی تھی تو ڈنڈی مارتی تھی، سامان کم دیتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم، اے میری قوم کے لوگوں، حلال طریقے سے جو تم کو بچت ہو جائے، جو سیونگ تمہاری حلال طریقے سے ہو جائے، اللہ کی وہ بچت ہے، اللہ حلال طریقے سے جو تمہیں دے دے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے، اپنی سیونگ بڑھانے کے لیے، اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا بہتر مستقبل بنانے کے لیے خبردار خبردار کوئی حرام راستہ آپ مت اپنائیے۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا کہ سوال یہ ہے کہ آج ہم نے حرام کی اتنی ساری شکلوں کو سنا اور جانا، لیکن ہم سب انسان ہیں۔ ہمارے سامنے جب لالچ آتا ہے، جب دنیا کی محبت آتی ہے، جب بال بچوں کا خیال آتا ہے، ہم بہہ جاتے ہیں، دریا میں بہہ جاتے ہیں، ہم دھارا میں بہہ جاتے ہیں، ہم بچا نہیں پاتے اپنے آپ کو۔ تو کون سا ایسا فارمولہ ہے کہ ہم حرام سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے، آج کے ٹاپک کا ایک بڑا اہم حصہ ہے کہ حرام کمائی سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، شیطان کے پھندے سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ آخرت کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں۔ دنیا کتنے دن آپ رہیں گے؟ 40 سال رہیں گے، 50 سال رہیں گے؟ ہمارے استاد محترم جامعہ سلفیہ کے ایک استاد تھے، ابھی کل ان کا انتقال ہوا۔ فجر کے پرسوں رات میں انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی، فجر کے نماز کے لیے اٹھے، سینے میں درد ہوا، بچوں کو آواز دی، تھوڑی دیر کے بعد ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہوا۔ ہمارے وہ استاذ تھے جو ہمارے استاذ اساتذہ میں سب سے زیادہ جسمانی اعتبار سے فٹ رہنے والوں میں سے تھے، ہم نے کبھی ان کو بیمار نہیں دیکھا تھا۔ موت آتی ہے میرے بھائی، کوئی ایک ہارٹ اٹیک، کوئی ایک بہانہ ملتا ہے اور آپ کا زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس 40 سال کی، اس 50 سال کی، اس 60 سال کی، اس 70 سال کی، چلو بہت جی لیے، کسی نے 100 سال کی زندگی گزار لی، اس زندگی کے لیے آپ آخرت کی زندگی کو داؤں پہ لگائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، اس زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کو داؤں پر مت لگاؤ۔ یہ 60 سال کی، 70 سال کی زندگی ختم ہو جائے گی اور وہاں جو زندگی ملے گی، اگر جنت ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے، جہنم ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اور یہی علاج ہے مال کی محبت کا، یہی علاج ہے دنیا کی محبت کا۔ جب آپ کے دل میں آخرت کا ڈر پیدا ہوگا میرے بھائیوں، ہمارے دل میں آخرت کا ڈر پیدا ہوگا، حرام پیسہ کمانے کے پہلے ہم 1000 بار سوچیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 30ویں پارے میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، بربادی ہے کاروبار میں دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب سامان کسی سے خریدتے ہیں، لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب سامان تول کر کے دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا
الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ایسے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو ایک دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا لیوم عظیم، وہ بہت عظیم دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ڈر ہے میرے بھائی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، دنیا میں کسی پولیس کے ادھیکاری کے سامنے، کسی بڑے منسٹر کے سامنے کھڑے ہونا ہوتا ہے تو ہمارا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا حالت ہوگی۔ سوچو میرے بھائی، ہمارا رب، ہمارا پروردگار جب ہم سے حساب لے گا، کیا اس دن ہم حرام کمائی اگر اپنے بچوں کو کھلا کے جائیں گے، ہم وہاں کیا حساب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری کتاب کو کھول کر کے کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود پڑھ لے اپنی کتاب، یہ تیری زندگی بھر کے کرتوت ہیں، تو خود بتا دے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو حرام کمائی سے بچائیے۔ اگر آج تک ہماری کمائی میں حرام کمائی شامل تھی، جب جاگ جاؤ تب سویرا ہے، آج سے عہد کر لیجئے کہ ہم حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اب تک بہت گناہ کی زندگی ہم نے گزار لی، آج ہم باز آ جائیں گے، آج سے ہم توبہ کر لیں گے۔ اگر سچے دل سے انسان توبہ کر لے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے اور پھر تو آ کر کے مجھ سے معافی مانگے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ اگر ہمارے گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کا حق مارا ہے ہم نے، کسی کی زمین لوٹی ہے، کسی کا مال ہتھیا لیا ہے، تو حقوق العباد ادا کرنے کے بعد توبہ قبول ہوگی۔ زبان سے توبہ توبہ کرتے رہیں اور لوگوں کا مال مار کر کے بیٹھے ہوں تو نہیں چلے گا۔ لوگوں کا حق ادا کرنے کے بعد ہم اللہ سے توبہ کریں، انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی۔ یہ چند باتیں تھی حلال اور حرام کمائی کے تعلق سے۔ دن کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ حضرات اللہ کے گھر میں بیٹھے اور آ کر کے آپ نے اس پروگرام کو سماعت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حلال کمائی کھانے اور کمانے کی توفیق دے، اللہ ہمیں حرام سے بے نیاز کر دے۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ دعا سکھائی تھی۔ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے، کوئی کاروبار میں پریشان ہے، اس دعا کے ذریعے اللہ اس کو آسانی دے گا۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے تو میرے لیے کافی ہو جائے، اتنا حلال دے دے کہ تیرے حرام کی ضرورت نہ پڑے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے فضل و کرم سے تو اتنا غنی کر دے، اتنا بے نیاز کر دے کہ میں کسی اور کے در پہ نہ جاؤں، اپنے در کا تو بھکاری بنا دے اور باقی سب سے بے نیاز کر دے۔ یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ اس دعا کے ذریعے انشاءاللہ اللہ ہماری آسانی فرمائے گا۔ جو لوگ ہمیں کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ رزق حلال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ نیکی کے کام کیے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور آج اس علاقے کے نوجوانوں نے جنہوں نے بڑی محنت سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اللہ ان نوجوانوں کی اور ان تمام ذمہ داروں کی اس کوشش کو بھی قبول فرمائے۔ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں توحید پر قائم رکھے، نبی اکرم کی سنت پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کے انجام تک پہنچائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔